لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورۃ اللیل کی آخری آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ مفسرین حضرات رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے جس جماعت کو مقدس اور ذیشان قرار دیا ہے وہ ان ہستیوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی اور پھر ایمان کی حالت میں ان کا وصال ہوا، اور اس مقدس جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن و سنت میں بے شمار مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی کامیابی کا معیار وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو قرار دیا ہے، اور یہ وہ مقدس ترین جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ میں نے ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی صحابہ کرام میں سے ہر صحابی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی ایسے گزاری ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا انہوں نے نمونہ پیش کر دیا عملی طور پر۔ تو ویسے تو ہر صحابی کی شان نرالی ہے، اور ہر صحابی ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے، لیکن یہ بات الگ کہ بعض صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض دوسرے صحابہ کرام پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر ایک شان اور ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن منبر پر چڑھے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں افضل ترین جماعت وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے بعد ساری مخلوقات میں
سب سے افضل انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ آج 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کا یوم وفات ہے، تو کیوں نہ آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے، تاکہ ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند و بالا مقام کیسے عطا فرما دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی پر ایمان کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، تو اس نے کچھ دیر کے لیے تأمل کیا، غور و فکر کے لیے وقت مانگا، مشورے کے لیے وقت مانگا، وہ تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دی، اللہ کا پیغام سنایا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تذبذب کے اور بغیر کسی تأمل کے، بغیر کسی مشورے کے فوراً آپ علیہ السلام کی تصدیق، فوراً آپ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی مشورے کا وقت مانگا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو مرنے مارنے پر تل گئے تھے، وہ تو تلوار لے کر اس نیت سے نکلے تھے کہ آج میں نبی علیہ السلام کو شہید کر دوں گا، آج میں آپ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، یہ مقام تھا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے نبی کے پیغام کی تصدیق کی اور فوراً ایمان کو قبول کر لیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا عشق اور ایسی محبت تھی کہ شاید ہی اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام میں یا پھر صحابہ کرام کے بعد یا قیامت تک آنے والے انسانوں میں مل جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو باہر ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا، ادرک صاحبک، اے صدیق، اے ابو بکر، اپنے دوست کا پتہ کرو، تمہارے دوست کو مکہ کے کافر مار رہے ہیں، انہیں ایذا پہنچا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے تو لوگوں کو دور ہٹایا کہ کیوں تم اسے تکلیف پہنچاتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس بات پر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، دور ہٹ جاؤ۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو مکہ کے کافروں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا حضرت صدیق اکبر صرف یہی بات ارشاد فرماتے، تبارک یا ذل جلال والاکرام، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آئے،
انہوں نے آپ کو اٹھایا اور آپ کے گھر لے گئے. کافی دیر تک آپ کو ہوش نہ آیا. رات گزر گئی. رات گزرنے کے بعد جب آپ کو ہوش آتا ہے اور آپ کی والدہ کھانا لے کر آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کو آ کے کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھا لو. ایک دن گزر گیا, ایک رات گزر گئی, تم نے کھانا نہیں کھایا, تکلیف میں ہو, کھانا کھا لو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ اماں جان مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے. جب تک میرے محبوب کا حال مجھے معلوم نہ ہو, میرے پیغمبر کا حال مجھے معلوم نہ ہو, میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. اماں نے جواب دیا کہ بیٹا تمہارا جسم بھی زخموں سے چور چور ہے, تم خود بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہو, اور اس حالت میں بھی تمہیں خیال ہے اپنے نبی کا, اپنے پیغمبر کا. کہنے لگے اماں جان میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ ام جمیل کے پاس جائیں اور ان سے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حال معلوم کریں. جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں. چنانچہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ دار ارقم میں پہنچے اور وہاں جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح سلامت پایا اس وقت آپ کو تسلی ہوئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو آپ اٹھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا. پھر جتنے بھی صحابہ وہاں موجود تھے سب نے الگ الگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا. یہ شان تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو اتنی زیادہ محبت. اللہ تعالیٰ نے ویسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا نہیں کیا, بلکہ اس مقام کو پانے کے لیے اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانیاں تھیں, بے شمار قربانیاں تھیں. آپ صرف ہجرت والے واقعے کو ہی دیکھ لیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلنے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کے ذمے جو کام لگائے تھے, واقعہ تو بڑا لمبا ہے, لیکن جب گھر سے نکلنے لگے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ عبد الرحمن تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم سارا دن مکہ کے لوگوں کی باتیں سنو گے, سارا دن, اور جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ ہمیں تم کارگزاری آ کے غار ثور میں سناؤ گے, ہمیں بتاؤ گے کہ کیسے حالات ہیں. گویا جاسوس کے طور پر اپنے بیٹے کو مقرر کیا گیا. اپنی بیوی کو حکم دیا کہ تم نے کھانا بنانا ہے, اور اپنی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہ کھانا ہم تک غار ثور میں پہنچانا ہے. تم عمر کی چھوٹی ہو, تمہارے اوپر کسی کو شک نہیں ہوگا. اور پھر قربان جاؤں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کہ جب وہ کھانا لے کر جاتی غار ثور کی طرف اور وہاں کھانا پہنچا کے ایک دن واپس آ رہی تھی تو راستے میں ملاقات ہو گئی ابو جہل سے. ابو جہل نے پکڑ لیا. ابو جہل نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کہاں ہیں, تمہارے والد کے پیغمبر کہاں ہیں, مجھے بتاؤ. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ واقعی مجھے پتہ ہے, میں جانتی ہوں کہ میرے والد کہاں ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا پیغمبر کہاں ہے, لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گی. ابو جہل نے کہا کہ اگر مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں ماروں گا, میں تمہیں ایذا پہنچاؤں گا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہیں بتانے والی. فرماتی ہیں کہ مجھے زوردار تھپڑ مارا اور میرا جو سر ہے یہ پتھر پہ جا کے لگا اور میرے سر سے خون آنے لگا. اور میں نے ابو جہل کو یہی بات کہی. جب یہ کارگزاری حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے سنائی کہ یا رسول اللہ کل جاتے ہوئے ابو جہل سے ملاقات ہوئی, اس نے بڑا زور لگایا مجھ سے پوچھنے کا, میں نے نہیں بتایا اور میں نے یہ جواب دیا کہ میری جان تو تیرے حوالے ہے, میرا جسم تو تیرے حوالے ہے, میری جان تو لے سکتا ہے, لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں. میری جان چلی جاتی ہے چلی جائے, مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, لیکن میں تجھے اپنے محمد اور اپنے نبی کا پتہ کبھی نہیں بتاؤں گی. مارنا چاہتا ہے مار لے. یہی وہ مقام تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ ہیں اور غار ثور میں میرے ساتھ وقت گزار رہے ہیں,
سارے مکہ کے کافروں کو اپنا دشمن بنا لیا، اپنے بیٹے کو جاسوس بنا دیا، اپنی بیوی کو بھی میری خدمت پہ لگا دیا، اپنی بیٹی کو بھی قربانی پہ لگا دیا، محنت پہ لگا دیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میں نے سب کے احسانات چکا دیے، لیکن تیرے جو احسانات دین پر ہیں ان احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی بدلہ چکائیں گے، میں تیرے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ کوئی معمولی شان نہیں، اور اس کے پیچھے جو لازوال قربانیاں ہیں، یہ تو چند واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر ان کی پوری کہانی، پوری سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی تھی۔ ایک موقع تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما تھی۔ آسمان پر نظر پڑی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آسمان پر اتنے ستارے چمک رہے ہیں، کیا دنیا میں کوئی انسان ایسا ہوگا کہ جس کی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں؟ آسمان پر چمکنے والے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں خاموش ہو گئی، اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں، تو پھر میرے ابا جان کی نیکیاں اس سے کم ہوں گی کہ اللہ کے نبی نے صرف حضرت عمر کا نام لیا؟ تو پھر خود ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیوں خاموش ہو گئی؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تمہارے والد کا نام نہیں لیا تو تمہارے والد کی نیکیاں اس سے کم ہوں گی؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے تو یہ سمجھ میں تھا، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سب سے پہلا نام میرے والد کا لیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہارے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غار ثور کے اندر میرے ساتھ ایک رات گزاری تھی، اس ایک رات کی جو نیکیاں ہیں وہ آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ چاہے جائے کہ پوری زندگی کے اعمال، پوری زندگی کی عبادتیں، پوری زندگی کا جہاد، پوری زندگی کی تبلیغ، پوری زندگی کے نیک اعمال، وہ الگ جو ایک رات غار ثور میں میرے ساتھ گزاری تھی، اس ایک رات کی نیکیاں آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ شان تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیوں نہ مقام ہو تمام صحابہ کرام میں، کیوں نہ مقام ہو انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات میں کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے کرتے کہ مسلمان کے یہ اوصاف ہونے چاہیے، مسلمان کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے، مسلمان کے اندر یہ چیزیں پائی جانی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آج تم میں سے روزے دار کون ہے؟ آج کون ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے کسی محتاج کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آج میں نے ایک محتاج کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو جنازے کے پیچھے چلا ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں جنازے کے پیچھے چلا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ آج تم میں سے کون ہے کہ جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ چار اعمال اور یہ چار اوصاف جس مسلمان کے اندر پائے جائیں گے، میں محمد دنیا کی زندگی میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ گویا مقصد کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت سنا دی۔ اور کیوں نہ سناتے؟ حضرت صدیق اکبر کی جو اپنی شان تھی وہ تو اپنی جگہ، اللہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ ان کی قربانیوں کی برکت، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے
تو ان کے ایمان کی برکت سے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ حضرت عثمان بن عفان حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان لائے، حضرت عثمان بن مظعون حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان لائے، حضرت طلحہ حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان لائے، حضرت زبیر حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان لائے، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے ایمان لائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، علماء نے لکھا ہے کہ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے مارا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اسی دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تھا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ وہ شان ہے صحابہ کرام کی، اور پھر صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ میرے محترم دوستو، آج ہر مسلمان کو، جس طرح میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ صحابہ کرام ایمان کا معیار ہے، آج جو بھی دنیا کا انسان صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنا کر صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، اور بھی صحابہ کرام میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، یا حضرت عمر فاروق کا جو مقام ہے، یا حضرت عثمان کا جو مقام ہے، حضرت علی کا جو مقام ہے، حضرت حسن حسین کا جو مقام ہے، حضرت بلال حضرت سلمان فارسی، سارے صحابہ کرام، ہر ایک صحابی کی شان نرالی ہے۔ اگر ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحابہ کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔